وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ اور اسی نے سمندر کو تابع کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے وہ زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ سمندر کا پانی چیرتی ہوئی آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور تاکہ تم اس کی پیدا کی ہوئی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ خشکی کی نعمتوں کے بعد اب سمندر کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اس طرح مسخر کیا کہ اس میں غوطہ لگانے کو آسان بنا دیا، اور کشتیاں بسہولت تمام اس پر دوڑتی رہتی ہیں، اور انسانوں اور ان کی ضروریات زندگی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہیں۔ ان سمندروں کو اللہ نے اس لیے مسخر کیا ہے تاکہ لوگ مختلف ذرائع استعمال کر کے مچھلیوں کا شکار کریں اور ان کا تازہ گوشت کھائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے تازہ گوشت اس لیے کہا گیا ہے کہ مچھلی جب تازہ ہو اسی وقت اسے کھایا جائے، کیونکہ وہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے اور پرانی ہونے کے بعد نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور ان سمندروں کو اس لیے بھی مسخر کیا ہے تاکہ غوطہ لگا کر موتی اور دیگر قیمتی جواہرات نکالیں جو ان کے لیے اور ان کی عورتوں کے لیے زیور کا کام دیں۔ اور تسخیر سمندر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں کشتیاں چلتی رہیں جن کے ذریعے انسان بے خوف و خطر بھاری تجارتی سامان اور اسباب رزق لے کر تھوڑی مدت میں ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے اور روزی حاصل کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے ان احسانات کو یاد کریں اور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں اٹھائے ہوئے ڈگمگاتی نہ رہے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزل تک راہ پا سکو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بھی احسان ہے کہ اس نے زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بسا دیے تاکہ زمین میں حرکت نہ پیدا ہو، اس لیے کہ اگر زمین ہلتی تو اس پر انسان کا جینا دوبھر ہو جاتا۔ اور زمین پر اللہ نے نہریں جاری کر دیں جو مختلف زمینوں سے گزرتی اور انہیں سیراب کرتی ہیں اور انسانوں کی روزی کا سبب بنتی ہیں، اور زمین پر مختلف راستے بنا دیے جن پر چل کر انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے اور اپنی ضروریات زندگی حاصل کرتا ہے۔ اور زمین میں اللہ نے ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں جن کے ذریعے لوگ سفر میں اپنے راستے پہچانتے ہیں اور منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اور بحر و بر میں رات کی تاریکی میں ستاروں کی مدد سے لوگ صحیح سمت میں چلتے رہتے ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کی رہنمائی کے لیے اب جن آلات کا استعمال ہوتا ہے ان کی بناوٹ میں ستاروں کی روشنی سے ہی مدد لی جاتی ہے۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور کئی دیگر نشانیاں بنائیں جن سے اور ستاروں سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا جو اللہ پیدا کرتا ہے وہ اس کے مانند ہے جو پیدا نہیں کرتا ہے؟ کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ یہ مشرکین مکہ کے لیے ایک الزامی قول اور ڈانٹ اور پھٹکار ہے کہ جس ذات واحد نے مذکورہ عظیم مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کیا اس کے مانند وہ اصنام اور جھوٹے معبود ہو سکتے ہیں جو کچھ بھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں؟ وَإِن
تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ بحر و بر کی گوناگون نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں اور اس کے احسانات ان گنت ہیں۔ آدمی انہیں پوری زندگی گنتا رہے تو نہیں گن سکتا، اور جب انہیں گن نہیں سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اگر بندے سے ادائے شکر میں تقصیر ہوتی ہے تو اپنی بخشش و کرم فرمائی کو روک نہیں دیتا، بلکہ معاف کر دیتا ہے اور توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو اور جنہیں ظاہر کرتے ہو۔ اس صورت میں اللہ کی قدرت، اس کے علم و حکمت اور اس کی نعمتوں کے مظاہر کی آخری کڑی یہ آیت کریمہ ہے کہ وہ ان کی تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں اور ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے انہیں اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا رہے اور اس کی نعمتوں کا تسلسل باقی رہے۔ نیز چونکہ سیاق کلام مشرکین مکہ سے متعلق ہے، اس لیے اس آیت میں انہیں دھمکی بھی دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی سازشیں اللہ سے مخفی نہیں ہیں۔ کسی دن یہ سازشیں خود انہی کے گلے کا پھندا بن جائیں گی۔